لقب اختیار کیا وہ ان کی شخصیت کا مکمل عکاس تھا۔ یعنی قاہر باللہ نے جو لقب اختیار کیا حقیقت میں ویسا ہی وہ قاہر و جابر ثابت ہوا۔ اس کے بعد الراضی باللہ کا دور حکومت ہے، تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، بالکل خاموش طبع، چپ چاپ، صبر و تحمل والا انسان۔ اس کے بعد متقی آیا، تو وہ متقی بالکل اپنے لقب کی طرح انتہائی پرہیزگار اور دیندار آدمی تھا۔ اس کی مثالیں آگے بھی آئیں۔ اچھا، فی الحال ہم الراضی باللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خلیفہ مقتدر کا بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، تو یعنی محمد بن جعفر المقتدر، اور اس کا دور حکومت سن 322 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 329 پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس نے تقریباً 7 سال اس نے حکومت کی۔ تو بہت تعلیم یافتہ اور شعر و ادب سے مناسبت رکھنے والا نوجوان تھا، اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا، لیکن سیاسی تجربہ اس کو نہیں تھا، اور طبیعت اس کی بالکل یکسوئی کی طرف مائل تھی، اور حالات بھی اس نے دیکھ لیے تھے کہ جو خلیفہ کچھ ہاتھ پیر نکالتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور عمرہ سلطنت وہ معاملات پہ حاوی ہیں۔ تو اس کا جو بھی دور گزرا ہے وہ تقریباً سارا کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا ہے، عمرا کی آپس کی کھینچا تانی میں گزر گیا، اور یہ رضا بالقضاء کے مطابق اپنا وقت گزارتا رہا۔ اچھا، اس کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے القاہر کا دور تھا، اس سے پہلے المقتدر کا دور تھا، تو اس زمانے میں افریقہ میں دولت بنو عبید قائم ہو چکی تھی، جس کا بانی عبید اللہ بن میمون تھا، جو اپنے آپ کو مہدی کہلواتا تھا، تو اس کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ تو یہاں الراضی باللہ کے زمانے میں عبید اللہ بن میمون کا انتقال ہوا، اور لیکن اس نے جو حکومت قائم کی تھی، جو بہت ہی کٹر رافضی حکومت تھی، وہ تقریباً 3 صدیوں تک وہ چلی، اور بہت اس نے عالم اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، دوسری طرف اسی کی حکومت میں الراضی باللہ کی حکومت کا جو پہلا سال تھا، یعنی سن 322 ہجری، تو اس میں ایک نئی جناب غالی شیعوں کی یعنی روافض کی ایک حکومت قائم ہو گئی۔ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ دیلمگ میں ایک مجوسی مرداویج وہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے فارس پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، شمالی ایران سے لے کے نیچے تک وہ آ گیا تھا۔ اچھا، جو نقشہ مطلوب ہے وہ یہ نہیں ہے، دولت الفاطمیہ تو چلیں، یہ بیچ میں بنو عبید کا ذکر آیا تھا تو آپ نے اس کو شو کیا، لیکن اب نقشہ نمبر 11 پہ جائیں۔ جی، یہ دولت آل بوئہ جو ہے، تو یہ حکومت قائم ہوئی۔ مرداویج جو تھا، اس کی حکومت میں علی بن بوئہ نامی ایک شخص تھا، اس کا سپہ سالار۔ پھر اس نے مرداویج کے ساتھ اختلاف کیا، اور اس اختلاف میں آپس کی کشمکش ہوئی، تو علی بن بوئہ غالب آ گیا، اور اس نے مرداویج کے کئی علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب چونکہ یہ زمانہ شروع ہو چکا تھا راضی باللہ کا، تو اس نے پھر علی بن بوئہ کو چاہتا تھا کہ عباسی پہلے سے چوکنا نہ ہو جائیں، ہم ان کو دھوکے میں رکھیں۔ چنانچہ اس نے جب ایران کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور یوں سمجھیں کہ مرداویج کو اس نے ایک لحاظ سے مغلوب کر لیا، اور پھر اسی زمانے میں مرداویج کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی راضی باللہ کی حکومت کے پہلے ہی سال۔ تو علی بن بویہ نے پھر راضی باللہ کو مکتوب بھیجا کہ بھئی ہم خلافت عباسیہ کے وفادار ہیں، تو آپ ہمیں باضابطہ سند دیں ایرانی علاقے پہ اپنے ماتحت حکمران کی، اور ساتھ میں اس نے بہت یعنی ایک لالچ دیا ہے خطیر رقم کا، کہ آپ کو اتنی بڑی رقم آپ کو میں سالانہ آپ کو خراج کے طور پہ دوں گا۔ تو راضی باللہ کو سیاست کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو اس کے پاس ایسے معاونین، ایسے مضبوط وفادار عمرا نہیں تھے کہ وہ اس صورتحال کا تدارک کرتے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، حالانکہ خطرہ تو سامنے ہے کہ ایران پر اگر کوئی قابض ہو گیا تو عراق تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس نے بہرحال اس کو فارس کا حکمران مان لیا، اس کو خلط بھیج دی، اس کو پروانہ حکومت دے دیا، بلکہ لقب بھی دے دیا اس کو عماد الدولہ کا،
اور یہ اس کے بعد یہاں سے عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے جو الدولہ کے نام کے ساتھ بہت سارے القاب آپ کو نظر آئیں گے، جگہ جگہ خاص طور پہ ایران میں، عراق میں، بلکہ شام میں بھی آپ کو الدولہ یعنی ایسے بہت سے نام ہیں، کوئی ناصر الدولہ ہے، کوئی شمس الدولہ ہے، کوئی سیف الدولہ ہے. یہ القاب تقریباً آپ کو کوئی تقریباً 2 صدیوں تک آپ کو کثرت سے نظر آئیں گے، اتنے زیادہ کہ بعض اوقات بندہ یہی بھول جاتا ہے کہ ہم کون سے دولے کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو خیر اب اس کے بعد جناب علی بن گوہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ وہ اب یہاں سے بنو گوہ کو روک کے پھر آگے دوبارہ آتے ہیں اس طرف کہ بغداد میں کیا ہوا. علی بن گوہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، علاقے اپنے قبضے میں لیتا رہا، اور حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ لوگ خلافت عباسیہ پر حاوی ہو گئے، بغداد پر بھی قابض ہو گئے. وہ ذکر آ گیا ہے. ابھی راضی باللہ کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دور میں عمرا کی آپس میں کشمکش اس کی چل رہی ہے، اور خلافت کمزور ہوتی جا رہی ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. صورتحال یہاں تک آ گئی، یعنی انتہا آپ یہ دیکھیں، اسی طرح نقشے کو آپ سامنے رکھیں. نقشے میں عراق آپ دیکھیں کہاں پر ہے. یہ جو آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں یہ تو بنو گوہ کے عروج کا آپ کو دکھا رہے ہیں. ابھی ہم اس عروج کے دور تک تو نہیں پہنچے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ نقشہ نہیں اس میں صاف نہیں ہے، ذرا وہ پچھلا نقشہ ذرا آپ سامنے کریں. نقشہ نمبر آپ کو بتاتا ہوں کون سا سامنے کرنا ہوگا. نقشہ نمبر اس میں 4 یا 5 بھی چل سکتا ہے، جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. 4 بھی آ جائے گا. دولت مویہ کا ہے لیکن اس میں چیزیں واضح ہیں اس کے اندر. چلے یہ نقشہ بھی ٹھیک ہے جو ابھی سامنے آیا ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ وہی ہے دولت مویہ والا. اچھا دیکھیں یہاں جو اس زمانے میں بغداد کا جو قبضہ تھا صرف عراق پہ رہ گیا تھا، باقی سب علاقے خود مختار ہو گئے تھے. تو عراق پہ قبضے کے ساتھ جو حکومت چل رہی تھی وہ عراق کا جو زرعی علاقہ ہے جسے سواد عراق کہتے ہیں، جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ہے. یہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے، یہ جو 2 نیلی لائنیں چل رہی ہیں آرمینی اور حلب کے ساتھ سے نیچے آ کے بصرہ پہ آ کے مل جاتی ہے، یہ دریائے دجلہ اور فرات. تو اس کے درمیان کے علاقہ جو ہے نا یہ اصل آمدن اس کی عراق کی ہوتی تھی. آج بھی یہ علاقہ بہت اہم ہے عراق کے لیے. یہاں پر ایک یہ علاقہ ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو نقشے میں الجزیرہ نظر آ رہا ہے سامرا کے ساتھ. الجزیرہ باریک ہے، دھندلا ہے، لیکن آپ کو نظر آ جائے گا. سامرا اور انطاکیہ کے بیچ میں آپ کو الجزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی یہ علاقہ جو ہے، تو اس علاقے پر ایک حکمران تھا محمد بن رائق. اس نے سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا. حالانکہ وہ دربار خلافت کا نائب تھا، لیکن اس نے خود مختاری اختیار کر لی. تو جب یہ سارا زرعی علاقہ اس کے پاس چلا گیا تو اس نے دربار خلافت کو جو پیداوار کا ٹیکس ہے، محصولات ہیں، وہ دینا بند کر دیا. تو اب تو یہ سمجھیں کہ بالکل ہی ان کی یہ حالت خراب ہو گئی بغداد والوں کی. تو یہی حالات تھے کہ جن کو دیکھ کر اسپین میں جو مسلمان حکمران تھا عبد الرحمن الناصر، اس نے علماء کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ جو بغداد کے عباسی خلفاء ہیں اب تو بالکل بے حیثیت ہو گئے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور الناصر کی حکومت جو تھی بڑی مضبوط تھی، حتیٰ کہ یورپ کے حکمران جو تھے وہ اس کے دربار میں بعد اب حاضر ہوا کرتے تھے اپنے تنازع دور کرانے کے لیے. تو عبد الرحمن الناصر نے 325 ہجری میں، یعنی جب جزاک اللہ، جب بغداد کو محصولات ملنا بند ہو گئے اس سے اگلے سال انہوں نے وہاں پہ خلافت کا اعلان کر دیا علماء کے مشورے کے ساتھ کہ بغداد کی جو خلافت ہے وہ خلافت نہیں ہے، یا کم سے کم ایسی خلافت نہیں ہے کہ جس کی جو مسلمانوں کے کام آ سکے. تو کیا 2 خلافتیں ہو سکتی ہیں ایسے حالات میں؟ تو وہاں کے علماء نے اسے فتویٰ دیا کہ یہ 2 خلافتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے پھر انہوں نے خلافت کا وہاں پہ اعلان کر دیا. تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے عبد الرحمن الناصر، اس نے پھر یعنی یہ لقب اس نے اختیار کیا. نام تو اس کا عبد الرحمن تھا، اس نے الناصر کا لقب اختیار کیا. اس کے بعد سے آخری اموی حکمران جو وہاں پر آیا ہے وہ سب کے سب اپنے آپ کو خلفاء کہلواتے تھے. اچھا ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں یہ کمزوری ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جو سعودیہ کا علاقہ ہے، یعنی بصرہ سے نیچے یہ بحرین کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی نقشے میں آپ کو دھندلا ہے لیکن نظر آ رہا ہے، بصرہ کے نیچے بحرین وغیرہ، یہ سارا علاقہ قرامطہ کے قبضے میں تھا. اور وہ حج کے لیے حاجیوں کو روکتے تھے اور حاجیوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے.
تو آپ یہ سمجھیں کہ الرازی باللہ کا جو آخری دور تھا اس میں صورتحال کیا تھی کہ بصرہ سے لے کے یہ عراق کے زرعی علاقے تک یہاں محمد بن رائے کی حکومت ہے، اور ایران کے اوپر علی بن بوئے ان کی حکومت ہے۔ ہاں، الجزیرہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا، وہ میں آپ کو غلط کہہ گیا، الجزیرہ پہ محمد بن رائق نہیں تھا، الجزیرہ پہ تھے بنو حمدان۔ الجزیرہ پہ، یہاں پہ الجزیرہ سے لے کے حلب تک یہاں پہ بنو حمدان کی حکومت، یہ بھی خود مختار ہو گئے، اور ادھر بحرین وغیرہ پہ، حجاز پہ یہاں قرامتی ہو۔ تو اب ان میں سے جس کی مرضی ہوتی تھی، جس مہینے جس سال وہ چاہتا اپنی مرضی سے کچھ خراج خلیفہ کو دے دیتا تھا، بس اسی سے ان کا کام تھوڑا بہت چلتا تھا۔ اچھا، ایسے حالات میں جو ہے وہ علماء کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا علماء کے کردار کے بارے میں آگے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ مسلمان اس زمانے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ آپس میں جھگڑتے تھے، یعنی چلیں شیعہ سنی کے اختلاف تو اپنی جگہ، خود سنیوں میں اہل سنت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا تشدد تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی ایک قوم کے زوال کی نشانی ہوتا ہے۔ آپ کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جی مامون کے دور میں اور معتصم وغیرہ کے دور میں امام احمد بن حنبل سامنے آئے، اور وہ سمجھیں کہ تقریباً 50-60 سال تک امام احمد اور ان کے شاگرد وہ اہل سنت کے مضبوط ترجمان رہے، لیکن اس کے بعد خود حنبلیوں کے اندر ایک تشدد آ گیا، یعنی انہوں نے یہ بس ان کے جو بعد والے علماء تھے، آپ دیکھیں جو امام ابو داؤد سجستانی ہیں، سنن ابی داؤد والے، یہ خود حنبلی تھے اور بڑے معتدل اور بہترین حنبلی تھے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے آگے ابو بکر بن داؤد، وہ آگے سے متشدد، یعنی یہ جو پیڑھی آئی ہے اس کے بعد امام ابو داؤد کے بعد، تو یہ لوگ دن بدن متشدد ہوتے گئے۔ تو اس سے پہلے جو تھے جیسے امام احمد خود ہیں، وہ احناف کی بڑی قدر کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کی بڑی قدر کرتے تھے، امام شافعی تو ان کے استاد تھے، تو شوافع کی، حنابلہ کی، حنفیہ کی، مالکیہ کی، سب کو برابر رکھتے تھے، بھائی ہمارا اپنا اجتہاد ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ لیکن اب جو زمانہ آیا ہے زوال کا، اس میں حنبلیوں میں خاص طور پہ اتنا تشدد تھا کہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، کوئی شافعی کی کوئی حیثیت ہے، حنفی کی حیثیت ہے، تو ظاہر تشدد کا پھر جوابی تشدد سے آیا، تو شہر میں یہ اس قسم کے یعنی آپ سمجھیں کہ ہنگامے شروع ہو گئے آپس میں اہل سنت کے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو راضی باللہ کی جو خلافت آئی تھی، قاہر کا خاتمہ ہوا، راضی باللہ کی حکومت آئی، اس میں ایک وزیر ابن مقلہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو ابن مقلہ جو ہے یہ وہی ہے کہ جس نے خط نسخ ایجاد کیا ہے، جس میں قرآن مجید لکھا جاتا ہے، بلکہ عربی زبان اکثر و بیشتر خط نسخ میں لکھی جاتی ہے پچھلے تقریباً سمجھے لگ بھگ 1000 سال سے۔ تو یہ جو تھا یہ دوبارہ اب یہ سرکاری ایک بڑے عہدے کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، اور راضی باللہ نے اس سے بڑا وہ استفادہ کیا، جو بھی سرکاری کام تھے، بلکہ ایک قسم کا وزیر یہ آپ کا یہ بنا ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ ابن رائے خاص طور پہ، باقی بنو بویس کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، یہ بنو حمدان اچھے تھے ان کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ، جو ابن رائق تھا جس نے زرعی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، محصولات اس نے بند کرا دیے تھے، اس کو تو یہ ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ تو ابن مقلہ ویسے بھی وہ ایک یعنی سیاست دان، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ منصوبہ بندی کر انٹیلیجنس قسم کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس قسم کا ان کا ذہن مع دیگر صفات کے۔ تو ابن مقلہ نے ابن رائق کو پکڑنے کی، اس کا تختہ الٹنے کے لیے ایک پروگرام بنا لیا، مگر وہ پروگرام جو ہے نا عمل میں نہیں آیا، اس سے پہلے ہی ابن رائق کو کسی نے بتا دیا۔ اندر ہوتے ہیں غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے، یا دونوں طرف کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابن رائق اس نے اپنے پھر آدمی بھیج کے ابن مقلہ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے کیا کیا، ان کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا اور زبان بھی کاٹ دی اور جیل میں پھینک دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے سن 226 ہجری کی یہ بات ہے، اور اس کے بعد ابن مقلہ نے جیل ہی کے اندر ابن مقلہ کی وفات ہوئی ہے، لیکن جیل کے اندر کچھ ابن مقلہ کے بعد کچھ سہولتیں تھیں، یعنی لکھنے پڑھنے کی، وہ کہتا مجھے کتابیں یہاں پہ لا دو جیل میں، تو کتابیں اس کو دے دی، اچھا مجھے کاپیاں لکھنے کا سامان، قلم، مختلف قسم کے قلم اور دواتیں وغیرہ لا دو۔ خدا کے بندے تیرا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، تو لکھے گا کیسے؟ کہہ رہا میں لکھ لوں گا، بھائی تم بھیجو قلم مجھے دو۔
تو وہ وہاں جیل خانے میں جو اس کا کمرہ تھا اس میں بڑے بڑے کاغذ لے کے وہ بہترین خطاطی کرتا تھا، اور بہترین خطاطی کے اس نے نمونے وہاں پر بھی تیار کیے اپنی جیل کی کوٹھڑی میں۔ اور وہ کس طرح کرتا تھا، وہ ایک تو بائیں ہاتھ سے بھی وہ ویسا ہی لکھتا تھا جیسے دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ یہ بائیں الٹے ہاتھ سے بھی ویسا ہی لکھتا ہے، تو الٹے ہاتھ سے بھی اس نے بڑے بڑے نمونے بنائے اس نے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، یعنی کلائی سے کٹا ہوا تھا نا، تو وہ کلائی کے اوپر قلم کو بندھوا لیتا تھا، قلم وہاں پہ لگایا کلائی کے ساتھ، بھائی اس کو رسی سے ذرا باندھ دینا، باندھ دیا۔ اب اس سے پھر وہ ویسی ہی خوبصورت خطاطی کرتا تھا جیسے وہ اپنے انگلیوں سے کیا کرتا تھا۔ تو یہ اس شخص کا عجیب کمال تھا۔ تو بہرحال یہ راضی باللہ کا زمانہ بالکل ایک سمجھیں کہ تباہی کا دور تھا، اور سن 329 میں بیمار ہو گیا اور پھر وفات پا گیا۔ یہ کہتے ہیں بنو عباس کا یہ آخری خلیفہ تھا جو جمعے کا خطبہ بہرحال دیتا تھا۔ یہ اس نے چیز باقی رکھی تھی جو شروع سے چلی آ رہی تھی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، خلفاء خطبہ دیا کرتے تھے۔ راضی کے بعد خلفاء نے خطبہ دینا بھی چھوڑ دیا، اس کے لیے بھی بس علماء مقرر کر دی، بھئی آپ چلے جایا کریں، آپ خطبہ دے دیا کریں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں جی آگے۔ اس کے نائب راضی کی وفات ہو گئی، اس کا بھائی آ گیا المتقی للہ، اور جیسا اس کا لقب، اس کا نام تو تھا ابراہیم، ٹھیک ہے، اور متقی کا لقب تھا، وہ بہت ہی عابد و زاہد انسان، پر ہمیشہ قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور یہ کہتا تھا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میرا بہترین ساتھی ہے۔ تو بس جب اس کو موقع ملتا بس قرآن مجید پڑھنے لگ گیا، تلاوت کرنے لگ گیا، اور سیاسی کردار اس کا بالکل زیرو تھا، کوئی اختیار ہی نہیں تھا بیچارے کے پاس۔ اس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، یہ کہ بغداد کا جو سب سے پہلا محل تھا جو منصور کے دور میں بنایا گیا تھا، جسے قبۃ الخضراء کہا جاتا، تو وہ اچانک وہ ایک دم سے منہدم ہو گیا۔ تو اس پہ لوگوں میں آپس میں مزید بات چیتیں شروع ہو گئی، ایک افواہیں پھیل گئی، لیکن وہ افواہیں نہیں، وہ حقیقت میں ویسا ہی ہوا کہ اب بغداد کا جو تھوڑا بہت وقار ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ایک تو عمرہ کی آپس کی وہ چل رہی تھی، ایک منصب تھا اس زمانے میں، اس منصب کا نام تھا امیر العمراء، یعنی عمراء کا بھی امیر۔ تو اس منصب کے لیے آپس میں عمراء آپس میں لڑتے رہے، بڑی بدمزہ قسم کی داستان ہے، میں اس کو حذف کرتا ہوں۔ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ کبھی ایک آ جاتا خلیفہ کو دبا کے کہتا کہ یہ رقم مجھے دو، اور خلیفہ اس کے نام لکھ دیتا، بھائی تو ہو گیا امیر العمراء۔ پھر کوئی دوسرا سردار اپنی فوج لے کے بغداد میں آ جاتا، کہتا یہ لقب مجھے چاہیے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب مسلمان آپس میں ایسے فضول مشاغل میں لگے ہوئے تھے تو سرحدوں میں کیا صورتحال ہوتی۔ چنانچہ جو رومی تھے اس زمانے میں، یوں سمجھے یہ واقعہ سن 330 اور اس کے بعد کا، اس زمانے سے لے کے آگے 50-60 سال تک مسلمانوں کی سرحدوں پہ جتنے حملے ہوئے ہیں پچھلی تاریخ میں کبھی نہیں۔ اور ان حملوں میں خاص طور پہ جو دیہات تھے، قصبات تھے، ان میں ان کی فوجیں آ جاتی اور مسلمانوں کو قیدی بنا لیتی، بچوں کو، عورتوں کو خاص طور پہ غلام اور باندیاں بنا کے لے جاتی۔ تو بہت قیدی جو تھے ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے، رومیوں کے پاس۔ تو البتہ اس زمانے میں ایک دلچسپ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قیصر نے خلیفہ کو ایک خط بھیجا، اور اس میں کہا کہ عالم اسلام میں ایک گرجا ہے اور اس میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک رومال ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا، اور ان کے چہرے کی صورت اس رومال کے اوپر آ گئی، معجزانہ طور پر آ گئی، تو وہ آپ کے ہاں کہیں رکھا ہوا ہے، اگر وہ رومال آپ ہمیں دے دیں تو جو مسلمان قیدی ہیں ان کو ہم آزاد کر دیں۔ تو خلیفہ نے جناب پھر علماء سے پوچھا بھئی کیا کریں، تو کوئی کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے بھیج دیں ان کو، کسی نے کہا نہیں یہ رومال تو مسلمانوں کی ایک عزت کی نشانی ہے، اور اتنے صدیاں گزر گئی آج تک کسی قیصر نے ہم سے رومال نہیں مانگا، اب واپس کرو تو مسلمانوں کی بےعزتی ہے۔ بہرحال جو دولت عباسیہ کا جو وزیر تھا علی بن عیسیٰ، ان کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، علی بن عیسیٰ الجراح بہت قابل آدمی تھے، اب دوبارہ ان کو وزیر بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کو قید سے نکالنا وہ رومال سے بہت زیادہ اہم ہے، تو اس لیے رومال دے دیں ہم کو۔ چنانچہ وہ رومال نکالا گیا، وہ ایک روحا نامی ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک گرجے میں موجود۔ تو وہ اب یہ مورخین نے نہیں لکھا کہ واقعی اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ بھی تھی یا نہیں، اور یا وہ شبیہ کسی نے ایسے ہی بنا کے اس رومال کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کی مورخین نے وضاحت۔
پر اتنا لکھا کہ وہ رومال انہوں نے بھیج دیا اور قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ اسی زمانے میں روس کا حملہ ہوا عالم اسلام پہ، بہت بڑا حملہ ہوا، اور اس میں دیکھیں مسلمانوں کی فوج کوئی کام نہیں آ سکی، فوج وہاں پہ تھی نہیں مسلمانوں کی۔ تو خود جو مقامی جو سردار تھے وہ مختلف علاقوں میں جا کے وہ گھومے ہیں، اور مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، ان کو کہا کہ اللہ کے راستے میں تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو جو مجاہد تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بن گئی، رضاکاروں کی تنظیمیں بن گئی، اس طریقے سے تقریباً ان کا ایک شہزادہ تھا علی بن عبداللہ، اور جس کا لقب مشہور ہے سیف الدولہ۔ اس نے، یوں سمجھیں کہ جو یہ سرحدیں تھیں، الجزیرہ سے آپ کو حلب نظر آ رہا ہے، اور اوپر انطاکیہ نظر آ رہا ہے، یہ ساحلی علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے علاقے جو تھے یہ سیف الدولہ نے سنبھالے۔ اپنی زندگی میں اس نے مسلسل جہاد کیا رومیوں کے ساتھ، اور اس کے دربار میں متنبی جو شاعر ہے، مشہور شاعر ہے، جس کا دیوان بھی وہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، تو متنبی شاعر نے اپنے قصیدوں میں بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ کس طرح وہ جنگیں ہوتی تھی، اور کس طرح سیف الدولہ جناب بجلی کی وہاں پہنچ جاتا تھا، کیسی بہادری سے لڑتا تھا، سپاہیوں کو لڑاتا تھا، اور کس طریقے سے رومیوں کو گرفتار کرتا تھا، ان کے سرداروں کو، ان کے پادریوں کو، وہ ساری تفصیل اس نے اپنے قصیدوں میں لکھی ہے۔ تو یہ سیف الدولہ تقریباً 25-30 سال تک اس نے جہاد کیا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں رومی ممکن تھا بغداد تک ہی پہنچ جاتا۔ جو لڑتا رہا تھا، ہر لڑائی کے بعد یہ اپنے کپڑے اور اپنا چہرہ جھاڑتا تھا، تو جو مٹی ہوتی تھی ایک سمجھے چمڑے کے ایک آپ شیٹ کہنا، اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے چہرے کو، لباس کو جھاڑتا، اس مٹی کو سنبھال لیتا تھا۔ وہ ساری مٹی جمع ہوتے ہوتے جب اس کی وفات ہونے لگی تو ایک اینٹ کے برابر ہو چکی تھی، تو اس نے کہا اس کی اینٹ بناؤ، اور مجھے قبر میں جب لٹانا تو میرے رخسار کے نیچے یہ اینٹ رکھ دینا، کہ شاید اللہ تعالیٰ اس جہاد کی مٹی کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما۔ اچھا جی، بغداد کا تو وہی حال تھا، اور اسی حال میں پھر انتہا یہ ہوئی کہ ایک نیا امیر مسلط ہو گیا جس کو توزون کہا جاتا ہے، امیر توزون۔ وہ آیا بغداد، اس نے کہا مجھے امیر الامراء کا لقب دو۔ خلیفہ نے کہا بھائی لے لے بھائی، لقب اس کو لکھ کے دے دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ جو متقی ہے یہ تو واقعی متقی ہے، اس کے یہ جیسے تقویٰ جس میں ہوتا ہے نا، وہ بہرحال وہ آدمی، اس میں وقار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دلکشی ہوتی ہے۔ تو یہ توزون نے کہا کہ کسی ایسے فضول آدمی کو لا کے بٹھاؤں نا، تاکہ وہ بالکل کٹ پتلی بن جائے میرے ہاتھوں میں۔ تو اس نے پھر متقی کو اس نے ایک سازش کے ذریعے دھوکہ دے کے اس نے خلیفہ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، اندھا کر دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ پھر یہ خلیفہ 24 سال تک یہ جیل میں رہا ہے، اور پھر جیل کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، جو خلیفہ قاہر تھا وہ پہلی جیل میں تھا، اور وہ بھی اندھا کر کے اس کو ڈالا گیا تھا۔ ایک اندھا خلیفہ پہلے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اندھا خلیفہ اس کے بعد آ گیا، اور پھر آپس میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں، درمیان میں اگر کال آ جاتی ہے تو پھر رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جس سے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ اچھا جی، اچھا ایک بات آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، اب ہم اگلے خلیفہ پہ آ رہے ہیں، یعنی المستکفی باللہ۔ اس کا نام تھا عبداللہ، اور اس نے المستکفی کا لقب اس نے اختیار کیا سن 333 ہجری سے 334 ہجری، یعنی تقریباً 1.25 سال اس کی حکومت رہی۔
اچھا، یہاں کو تھوڑا سا میں بتا دوں، پیچھے میں نے بنو حمدان کے سیف الدولہ کا ذکر کیا ہے، تو بعض مورخین نے سیف حضرت وہ درمیان میں شاید کال کی وجہ سے نا آواز منقطع ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے نا آواز لیفٹ ہو جاتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے سجلت کا بعض مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مستکفی کا حال بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیچھے جو سیف الدولہ کا ذکر آیا تھا، تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے، کچھ پرانے لوگوں نے، نئے لوگوں نے، تو کافی ساروں نے، کہ وہ شیعہ تھا. اور پھر اہل تشیع کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی بھی کوئی شخصیت جو اچھے کارنامے جس نے انجام دیے ہوں
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، کہاں تک آپ نے بات سنی تھی یہ بتائیں؟ اہل تشیع کی عادت۔ ہاں بس وہی میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے سیف الدولہ پہ تشیع کا الزام وہ ثابت نہیں ہوتا، یعنی اس قسم کا تشیع جسے رفض کہتے ہیں، یا صحابہ پہ تبرہ کرنا یا اہل سنت سے دشمنی کرنا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو یا تو آپ اس کو ہلکا تشیع کہہ سکتے ہیں جیسے تفضیلیہ کا ہے یا زیدی حضرات کا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نمائشی تشیع ہو، جیسے آج کل بھی بہت سارے اہل سنت وہ مجالس میں شریک ہو جاتے ہیں یا تعزیہ دیکھنے نکل جاتے ہیں، یا محرم میں کوئی جو رسوم ہوتی ہیں حلیم شلیم پکانا ایسے کچھ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس قسم کے کچھ کام کرتا ہو۔ باقی اس کا اہل سنت کے علماء سے ملنا، ان کا اکرام کرنا، اور پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جبکہ سارا علاقہ وہ اہل سنت کا علاقہ تھا سارا کا سارا، ان سارے مراکز کی حفاظت کرنا، پھر بغداد کی خلافت کو عالم اسلام میں کہیں سے بھی حمایت حاصل نہیں، تو وہ واحد شخص تھا جو زمانے میں خلیفہ کا احترام کرتا تھا، اس کو ہدایہ بھیجتا تھا۔ تو جبکہ جو روافظ ہوتے ہیں وہ تو عباسیوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، تو اس لیے سیف الدولہ وہ ایک قابل تعریف حکمران تھا، اور آج کل کے شیعہ اگر اس کو اپنی صف میں شامل کرتے ہیں تو یہ ایک صرف دھوکہ ہے یہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی اگلے حکمران المستکفی کے حالات کے بارے میں۔ تو سیرت و کردار کے لحاظ سے یہ بھی ایک نیک آدمی تھا، اور جو بہت سی ایسی صفات علم و ادب کی اور سادگی کی اور تقوی کی اس میں تھیں، لیکن سیاسی لحاظ سے اس کا بھی وہی حال تھا جو اس سے پہلے خلفاء کا تھا۔ البتہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ دربار کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ دربار میں خلیفہ کو اختیار تھا بھی دربار میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ تو اس نے جو دربار کے اندر اس زمانے میں قصہ جو ہوتے ہیں قصے سنانے والے، کہانیاں سنانے والے، اس طرح کچھ مسخرے، کچھ گلوکار وغیرہ وہ درباروں میں آتے تھے بکثرت، بلکہ بعض کے تو وظائف مقرر تھے، درباروں میں ان کی حاضری ہوتی تھی، خلفاء کو خوش کرتے تھے، تو اس نے بالکل ان کو بند کر دیا کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک اچھے کاموں کے اندر یہ چیز شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اب جناب جو بنو بوئہ جو تھا، بنو بوئہ کے جو لوگ تھے وہ اب آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور انہی بنو بوئہ نے پھر سن 334 ہجری میں جمادی الاخرہ، سن 334 ہجری میں خلیفہ مستکفی کو انہوں نے معزول کر دیا، بغداد پہ قابض ہو گئے۔ یہ سفر 333 میں بیٹھا، جمادی الاخرہ 334 میں معزول کر دیا گیا، تقریباً 1.25 سال اس کی حکومت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ایک یہ سمجھیں کہ اہم موڑ آ جاتا ہے، اور وہ اہم موڑ ہے یعنی ایک اہم وقفہ آ جاتا ہے کہ اس زمانے میں علماء کیا کر رہے تھے۔ یہ جو اتنا زوال کا زمانہ گزرا ہے، تو علماء کے زمانے میں کیا خدمات تھی، یہ سمجھیں تقریباً 250 ہجری سے لے کے 350 ہجری کا آپ زمانہ سمجھ لیں کہ ایک صدی ہے۔ زوال تو اس کے بعد بھی رہا ہے، لیکن اس ایک صدی میں جو علماء کے جو حالات ہیں، میں بالکل مختصر ان کا ذکر کروں گا۔ بھائی اس مرغے کو یہاں سے بگاؤ، میرا سبق لوگ کم سنیں گے، مرغے کی اذانیں زیادہ سنیں گے۔ ہاں اور کیا، اس کو نا وہ ادھر بند کر دو اس کو۔ اچھا جی، ان علماء کے ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جن عالم کا ہم ذکر کریں گے وہ تھے امام طبری، امام محمد بن جریر الطبری۔ ان کی ولادت ہے سن 225 ہجری کی، اور وفات ہے سن 310 ہجری کی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد نے خواب دیکھا کہ یہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور کسی کو کنکریاں مار رہا ہے۔ تو انہوں نے علماء سے تعبیر پوچھی اس کا کیا مطلب ہے، تو علماء نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس بچے سے دین کی حفاظت کا کام لیا جائے گا۔ تو پھر ان کے والد نے ان کو دین کے لیے وقف کر دیا کہ بھئی یہ پڑھے پڑھائے۔
چنانچہ پھر اس کے بعد امام طبری نے باقی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری اور اتنے زیادہ انہماک کے ساتھ کام کیا کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، بس وہ مجرد رہے، وہ کام کرتے رہے، اور زیادہ ان کا کام جو تھا وہ تصنیف و تالیف کا کام تھا، اگرچہ درس و تدریس بھی تھی، ان کے شاگرد بھی تھے، لیکن زیادہ ان کی تصانیف وہ مشہور ہوئی ہیں۔ امام طبری کے بارے میں کافی تفصیل ہے، تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے 30ویں جلد میں، اور پھر اس کے آخر میں میں نے امام طبری کے بارے میں جو بہت سارے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو وہ کام میں نے ذرا زیادہ وضاحت سے اس لیے کیا کہ اس زمانے میں جو ہمارے بر صغیر میں ایک فتنہ ہے انکار تاریخ کا، جس طرح انکار حدیث کا فتنہ وہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیتا ہے، اس طرح انکار تاریخ کا جو فتنہ ہے وہ بھی ہمیں بہت نقصان دیتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ انکار حدیث کا فتنہ جو داخل ہوا ہے نا ہمارے ہاں، وہ انکار تاریخ کے دروازے سے اندر داخل ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ غلام احمد پرویز وغیرہ یہ جو منکرین حدیث سے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، ان سے پہلے انکار تاریخ کا کام شروع کیا علامہ تمنا عمادی نے۔ وہ بنیادی طور پہ منکر تاریخ تھے، اور منکر تاریخ اس طرح تھے کہ وہ جو بڑے بڑے ائمہ تاریخ تھے جو اہل سنت کے، ایک تو ہیں جو روافظ کے، ان کو تو ہم چھوڑیں نا، جو اہل سنت کے ہیں جیسے ابن جریر طبری ہیں یا واقدی ہیں یا جناب محمد ابن سعد ہیں یا بلازری ہیں، تو ان سب کو وہ کہتے تھے یہ لوگ بالکل بے دین لوگ تھے، یہ لوگ روافظ تھے، اسلام دشمن تھے۔ اور یہ دو چار آدمی تو نہیں، پھر وہ بہت بڑا ایک راویوں کا ایک سلسلہ ہے بہت بڑا۔ اچھا، ان راویوں کے اندر پھر سینکڑوں ایسے ہیں جو بیک وقت مورخ اور محدث دونوں تھے، تاریخ میں بھی کام کی ہے، حتیٰ کہ ان کی روایات ہماری صحیح ستہ میں بھی ہیں۔ تو جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یعنی منکر تاریخ ہو گیا، اور منکر تاریخ اس لیے ہوا کہ فلاں 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 راوی سارے اس کے نزدیک وہ روافظ ہیں اور بے دین ہیں اور جھوٹے ہیں، وہ اس کی نظر سے گر گئے، تو وہ آدمی جب بعد میں کتب حدیث میں ان راویوں کو دیکھتا ہے اور حدیث پر ان کا کام دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر یہ سارا حدیث کا کام بھی ملا جلا ہے، اس کے اندر بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ حدیث سے بھی برگشتہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کام میں جو یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جن لوگوں پہ سب سے زیادہ اعتراضات علامہ ابن جریر پہ کرتے ہیں، تو وہ اعتراضات کے جوابات تو یہاں بھی میں نہیں دوں گا، وہ تو آپ تاریخ امت مسلمہ میں دیکھ لیجیے گا، یہاں صرف میں امام طبری کے خاص حالات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے جن بڑے بڑے علماء سے احادیث لی ہیں امام طبری نے، ان میں محمد ابن مثنی، محمد ابن عبد الاعلی، امام بندار، امام سلیمان بن عبد الرحمن، محمد ابن علا، یہ سارے راوی آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے، سارے بخاری، مسلم اور ترمذی کے راوی ہیں۔ یعنی ان کے اساتذہ میں بہت سے اساتذہ وہ تھے جو امام بخاری کے استاد تھے، امام ترمذی کے استاد تھے۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام طبری کا مقام اور ان کا طبقہ وہ امام نسائی اور ابن ماجہ کی جگہ پر ہے، یعنی صحیح ستہ والے حضرات کے یہ قریب قریب ان کے ہم پلہ ہیں یہ تقریباً۔ اچھا جی، تو خیر انہوں نے بڑی عمر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد پھر یہ بغداد آ گئے اور وہاں انہوں نے عملی زندگی انہوں نے شروع کی۔ تو اس بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ فلاں وزیر ہے، ان کے گھر پہ بچوں کو پڑھانے کا کام مل رہا ہے، تو آپ وہاں جا کے آپ جو نا وہ پڑھ لیں، وہاں جا کے آپ کام شروع کر دیں۔ تو یہ ملازمت ان کو مل گئی، وزیر کے یہاں جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو امام طبری نے شرط رکھی تھی کہ جو آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا تو اس میں فلاں سے فلاں وقت میں پڑھاؤں گا، اور اس کے علاوہ میں ٹائم نہیں دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہی وقت آپ دیں، اور ایک تنخواہ بھی طے ہو گئی۔ پھر جب بچوں کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور بچوں کی تعلیم میں ترقی وزیر نے دیکھی، تو وزیر نے ان کا ایک رواج تھا، وہ پھر ایسے موقع پہ مثلا بچے کے مثلا انہوں نے قاعدہ شروع کر دیا، یا سپارہ شروع کر دیا، یا قرآن پاک شروع کر دیا، یا عربی لکھنا شروع کر دی، تو ایسے موقع پر پھر وہ ایک خاص کوئی خلط ہوتی تھی، اور اس میں ساتھ میں وہ ایک سمجھے برتن ہوتا تھا، برتن میں اشرفیاں ہوتی تھی تنخواہ کے علاوہ، وہ بیچتے تھے۔ تو جب ان کے پاس یہ چیز آئی تو امام طبری نے وہ چیزیں واپس کر دی، انہوں نے کہا بس جو میری مقرر تنخواہ ہے وہ مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ ان کا جو زمانہ ہے، جو میں نے آپ کو خلیفہ مستکفی کا جو آپ کو زمانہ بتایا ہے، وہ زمانہ جو ہے، اور وہ زمانہ تو خیر ان کے پڑھنے کا زمانہ تھا، اس کے بعد ایک خلیفہ آئے تھے، خلیفہ مکتفی، ان کا زمانہ ابن جریر طبری کا زمانہ
جو بغداد میں ان کے عملی کام کا درس و تدریس کا زمانہ تھا وہ ایک تھا۔ تو یہ عام طور پہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ابن جریر طبری نے تاریخ لکھی ہے بغداد کے خلفاء کے لیے لکھی ہے، اور خلفاء جو تھے، اب یعنی بات یہاں تک بڑھا دیتے ہیں کہ خلفاء بھی شیعہ تھے، تو ان شیعہ خلفاء کے لیے ابن جریر طبری نے جہاں من گھڑت باتیں انہوں نے داخل کر دی، تو یہ بات بالکل فضول ہے۔ اور میں اس پہ حیران ہوں کہ وہ جو ہمارے ایک مشہور کالم نگار ہیں جن کو مدرسے والے بھی بہت سالوں کو، سب سے پہلے تو سلسلہ ہمارے جامعۃ الرشید میں شروع ہوا، ضرب مومن سے ان کو راستہ دیا تو مدارس سے مشہور ہو گئے، پھر مدرسوں میں جا کے بیان شیان کرنے لگے، تو انہوں نے ایسی فضول باتیں ابن جریر طبری کے بارے میں لکھ دی کہ یہ بندہ جو ہے نا خلفاء سے پیسے لے کے جناب بے دینی کی باتیں لکھتا تھا، تو جبکہ ایسی بالکل یہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جو خلیفہ مقتفی تھا اس نے جناب ابن جریر طبری سے انہوں نے کوئی کتاب لکھی تو خلیفہ کو بڑی پسند آئی، تو خلیفہ نے ان کو ایک انعام دینے کا اعلان کیا، تو انہوں نے کہا جی میں انعام تو نہیں لوں گا، تو خلیفہ نے کہا کوئی ضرورت بتائیں، تو انہوں نے کہا ہاں ضرورت میری یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں بعض جو سوالی ہیں، بعض فریادی ہیں، وہ کچھ اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی آپ انتظام کریں تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی کام کرتے تھے بالکل ذاتی طور پہ کرتے تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے، دربار خلافت سے ان کا کوئی تعلق اس قسم کا تنخواہ کا یا درباری ہونے کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تعلق بھی صرف خلیفہ مقتفی کے دور میں رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ مقتفی جو تھے وہ بہت زیادہ وہ نیک آدمی تھے۔ اچھا میں بہت بڑی غلطی کر گیا اس بات چیت میں، یہ خلیفہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا ابھی بنو بوئے کے دور کا، یعنی خلیفہ مستقفی کا، یہ زمانہ تو بعد کا ہے، ابن جریر طبری کا زمانہ ان سے کافی پہلے کا ہے۔ ابن جریر طبری کی وفات 310 میں ہو گئی تھی، یعنی خلیفہ مقتدر کے زمانے میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو جس خلیفہ سے ان کا تعلق رہا ہے تھوڑا بہت وہ مقتفی تھا جو معتضد کا بیٹا تھا، یہ سارے حالات ہم پیچھے گزار چکے ہیں۔ تو اس میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کسی عباسی خلیفہ نے علماء کو طلب کیا، تو علماء آ گئے، ان میں طبری بھی تھے، تو جب یہ لوگ آئے دربار جب لگا اور خلیفہ اور وزیر وغیرہ آئے تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابن جریر طبری وہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض منع کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری کا مذہب یہی تھا کہ یہ جائز نہیں، اس لیے وہ بیٹھے رہے۔ تو جو وزیر سلطنت تھا اس نے پوچھا بھائی یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے، سب علماء کھڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو علماء نے کہا جی یہ امام ابو جعفر طبری ہے۔ تو پھر وزیر نے ان کے بارے میں سوالات کیے، ان کے حالات کے بارے میں اور کچھ، تو یہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر جو قریب علماء تھے ان سے پوچھ رہا تھا بھائی ان کا کوئی حویلی شویلی ہے شہر میں؟ ان کا چھوٹا سا گھر ہے۔ اچھا ان کی کوئی جائیداد ہے؟ تو کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اچھا حکومت کی طرف سے وظیفہ کتنا مل رہا ہے؟ تو علماء نے کہا ان کو تو کوئی، بھائی یہ بند کرو، یہ بند کرو جو ہو رہا ہے، یہ اس کو بند کرو بھائی، میرا لیکچر تھوڑی دیر ہی آئے تو چلنے دو، خدا کے بندو۔ اچھا وظیفہ ملتا ہے؟ نہیں ان کا وظیفہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر وزیر نے کہا کہ یہ شخص واقعی یعنی اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی حکمران کے سامنے کھڑا نہ ہو، یعنی جس کا حکمران سے کوئی وظیفے کا تعلق بھی نہیں۔ تو خیر، تو امام طبری نے جو ساری زندگی جو انہوں نے گزاری ہے وہ ان کا اصل کام وہ فقہ پہ تھا اور علم عقائد پہ تھا۔ علم عقائد پر ان کی کتاب صریح السنہ کے نام سے موجود ہے، 2 کتابیں ہیں، ایک صریح السنہ اور ایک التفسیر فی معالم الدین۔ تو یہ کتابیں آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی، جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت کے عقائد کے دفاع میں اور ان کی وضاحت میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے روافض کے خلاف بھی انہوں نے کتنا شدید تھے وہ، آپ ان کی تفسیر دیکھ لیں، تفسیر تو مشہور ہے، تو اس تفسیر میں جو روافض کا عقیدہ تقیہ جو انہوں نے گھڑ لیا تھا اور اس زمانے میں وہ کافی مشہور ہو گیا تھا، تو اس تقیہ کے اوپر انہوں نے بڑا رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ بھی انہوں نے لکھا ہے تہذیب الاثار جو ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ روافض حضرت علی کی محبت میں حد سے بڑھ گئے اور بعض تو خدا ماننے لگے، بعض نے ان کو پیغمبر قرار دے دیا، بعض نے اور عجیب عجیب اقوال اختیار کر لیے۔
اسی طریقے سے اثنا عشری جو تھے وہ 12ویں یعنی 12 اماموں کے قائل ہیں نا، اور وہ 12 کہتے ہیں جو 12واں امام جو ہے وہ تو غائب ہے، وہ قیامت قریب آئے گی تو 12واں امام سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے اس عقیدے پہ رد بھی کرنے والے امام طبری تھے۔ تو یعنی جس طرح انہوں نے رد کیا ایسا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ امام حسن عسکری کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو لاولد تھے۔ تو یہ جو روافظ کہتے ہیں ان کا بیٹا غائب ہو گیا اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، تو بیٹا تھا ہی نہیں تو غائب کہاں سے ہوتا؟ تو بہرحال یہ بہت سارے واقعات امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی سیرت کے۔ اسی طریقے سے امام طبری کا ایک کام بہت بڑا یہ بھی تھا کہ کچھ اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ ناسبیت کی طرف مائل ہو گئے تھے شدت میں آ کے۔ ان میں امام ابو داود کے بیٹے ابو بکر بن ابی داود وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ وہ ناسبیت کی طرف کچھ ایسے مائل ہو گئے تھے کہ بعض صحیح احادیث کو بھی وہ جھٹلانے لگ گئے تھے، جیسے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو یہ حدیث بالکل پکی ٹھکی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو کچھ علماء نے امام ابو بکر بن ابی داود سمیت کچھ تھے جنہوں نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو امام طبری نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روافظ سے عداوت کا ہم اظہار اس طرح کریں کہ صحیح حدیث کو جھٹلا دیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی، کتاب الفضائل کے نام سے۔ اس میں خلفۂ راشدین کے فضائل و مناقب لکھے اور پھر اس حدیث کا دفاع کیا، اس کے بہت سارے صحیح طرق انہوں نے بیان کیے۔ ٹھیک ہے، بہرحال جی یہ تو امام طبری کا ذکر ہوا ہے۔ اب آگے امام طبری کی کتابیں ہیں، جیسے تاریخ طبری ہے۔ اب تاریخ طبری میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایات کا مجموعہ ہے، اور روایات کے مجموعے جب ہوتے ہیں ان کا طرز یہی تھا، جو آپ کو ملتا تھا شیخ سے آپ نقل کر دیتے تھے۔ اب اس سے استدلال کس طرح کرنا ہے، استدلال کے اصول بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جیسے محدثین حدیث کو جمع کر دیتے ہیں، اب کس حدیث سے استدلال ہوگا، کس حد تک ہوگا، یہ تو اصول فقہ میں آپ دیکھیں گے نا۔ تو یہ اس مسئلے کو میں بیان کر چکا ہوں، اور آپ چاہیں تو شروع کی ریکارڈنگ جو ہمارے شروع کے 1-2 اسباق کی تھیں سن لیجئے گا۔ اچھا، انہی علماء میں تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی زمانے کے علماء میں سے جو بغداد کا جو زوال شروع ہوا خلافت بغداد کا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 339 میں پیدا ہوئے مصر میں۔ جس گاؤں میں پیدا ہوئے گاؤں کا نام تھا طحا، تو اس کے نام سے ان کو طحاوی کہا جانے لگا۔ تو آپ نے سنا ہوگا امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جو امام شافعی کے یعنی سمجھے بہترین شاگرد شمار ہوتے ہیں۔ امام شافعی کی فقہ کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو یہ امام طحاوی امام مزنی کے بھانجے اور ان کے شاگرد بھی تھے، انہی سے فقہ شافعی پڑھتے تھے۔ تو شروع میں یہ شافعی عالم تھے، بعد میں پھر یہ احناف کی طرف ہو گئے، احناف کی انہوں نے ان سے متاثر ہو گئے، پھر احناف کی فقہ پڑھی۔ تو اس لیے پھر اتنے بڑے فقی ہو گئے کہ یعنی شافعی کے دلائل تو پہلے ہی ان کو معلوم تھے، اور احناف کے دلائل کو یہ راجح سمجھتے تھے۔ اس لیے جو ان کا کام ہے خاص طور پہ شرح معانی الاثار ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے مضبوطی کے ساتھ وہ احناف کے مسلک کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ تو ایک جو اس زمانے کے لحاظ سے جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، وہ تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد تھے وہ مدون نہیں تھے۔ عمالی کے طور پہ تو تھے، علماء نے اپنے اپنے بڑے لوگوں کے حضرات کے لکھائے تھے اور عقائد سب کو معلوم تھے، لیکن کوئی ایسا جامع رسالہ نہیں تھا کہ ان سب چیزوں کو وہ ایک ساتھ جمع کر دے۔ تو انہوں نے جو کام کیا العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، اور وہ تقریباً وہ ساری چیزیں ان روایات سے لی گئی ہیں، ان عمالی سے لی گئی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ اب تو خیر وہ چیزیں بھی مطبوع ہو چکی ہیں، امام ابو حنیفہ کی وصایا اور اس طرح امام ابو حنیفہ کے الفقہ الاکبر اور الفقہ الابسط وغیرہ۔ لیکن اس زمانے کے لحاظ سے العقیدۃ الطحاویہ ایک بہت ضروری کام تھا، اور آج تک اسے یعنی اہل سنت کے ایک متفقہ متن کی حیثیت حاصل۔ اسی طرح اس زمانے میں امام ابو الحسن العشری وہ سامنے آئے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بعض اوقات کام لیتے ہیں جو ایک باطل فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ترجمان ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے ذہن کو بدلتے ہیں تو وہ اس باطل فرقے پہ سب سے زیادہ رد وہ کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ معتزلی تھے، اور 260 ہجری میں پیدا ہوئے، 324 میں ان کی وفات ہوئی۔ 40 سال کی عمر تک یہ معتزلی تھے، بڑے ان کے مناظر شمار ہوتے تھے، اہل سنت سے مناظرے کرتے تھے۔ بہرحال وہ مناظرے کرتے کرتے ان کو یہ بات خود بھی سمجھ آتی تھی ان کو کہ یہ تو مناظرے میں ہم اہل سنت کو ہم اگر مغلوب کر لیتے ہیں، وہ دلیل سے مغلوب نہیں کرتے،
وہ ایک لفاظی ہوتی ہے، ایک فن مناظرہ کی مہارت ہوتی ہے ہماری، اس سے ہم اگلے کو مغلوب کر لیتے ہیں. تو ان کے دل میں آیا کہ میں خود بیٹھ کے ذرا ان کے دلائل کو میں خود اپنے طور پہ تو ٹھنڈے دل سے دیکھوں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ کتنے پانی میں. تو کچھ دن انہوں نے اس طرح غور فکر میں مطالعے میں گزارے، اور پھر سمجھ گئے کہ یار ہم تو مناظرے میں چاہے میں جیت جاتا ہوں لیکن ہمارے دلائل کمزور ہیں، اصل دین وہی ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے خود معتزلہ کا بڑا مجمع تھا، اس کے اندر انہوں نے توبہ کا اعلان کیا. اس کے بعد ان کی ساری زندگی جو تھی وہ اہل سنت کی ترجمانی میں گزری، اور ان کے کئی ان کے کتابیں ہیں، جیسے الابانہ فی اصول الدیانہ ہے، اور مقالات الاسلامیین ہے، یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں ان کی. تو ان کو علماء کو اپنے دور میں محافظ سنہ قرار دیتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل تھے ان سے پہلے، اس طرح ان کے بعد کے جو 50 سال تھے اس میں ان کو محافظ سنہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ اشعری قبیلے کے تھے، ان کے نام سے پھر منسوب ہو گیا اشاعرہ، جو ان کے یعنی جو اہل سنت کی وکالت کا ایک منہج ہے جو امام ابو الحسن اشعری کا ہے، اس منہج کے ساتھ جو اہل سنت کے دلائل کو بیان کرتے ہیں ان کو اشعری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اسی زمانے میں پھر امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ سامنے آئے. سن 233 ہجری کی ان کی وفات ہے ان کی. تو یہ سمرقند میں ایک قصبہ ہے جسے ماتورید کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم تھے. معتزلہ کو، روافض کو، کرامتہ کو، ان سے مناظرے کر کر کے ان سب کو انہوں نے بڑے بڑے مجموعوں کے اندر شکست دی ہے. تو یہ ان کی خوبی یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ عقائد صحیحہ کو بیان کرنے کے لیے وہی دلیل دی جائے جو 100% وزن رکھتی ہو. اگر ہماری کوئی دلیل ہے، دلیلیں ہماری میں 4-5 دلیلیں ہیں، ان میں 2-3 دلیلیں کمزور ہیں، 2 دلیلیں مضبوط ہیں، تو ان 2-3 دلیلوں کو جو کمزور ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس وہی دلیل بیان کرو جو 100% مضبوط ہو. تو جو اشاعرہ کا جو کلام تھا، اشاعرہ کا علم کلام کہہ لیں یا ان کا جو طرز استدلال تھا، اس کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ بعض باتیں تشدد پر مبنی محسوس ہوئی ان کو. تو انہوں نے پھر اپنا یعنی وہی چیز ہے جس کو اشاعرہ ثابت کر رہے ہیں جو اہل سنت کا مسلک ہے، لیکن جو کہتے ہیں طریقہ تخریج، یہ طریقہ استدلال، وہ انہوں نے اپنا ایک اختیار کیا، اور علم کلام سے ایسی ابحاث کو انہوں نے خارج کر دیا جو صرف معتزلہ کی ضد کے اندر وہ تیار کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اہل سنت کے عقائد کو انہوں نے زیادہ اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا. تو کئی کتابیں ان کی مشہور ہیں، جیسے کتاب التوحید ہے، اور تعویلات اہل سنہ ہے، تعویلات القرآن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو الفقہ الاکبر ہے، اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی انہوں نے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ حنفی تھے امام ابو منصور، اس لیے، اور حنفی جو مسلک ہے زیادہ وسط ایشیا میں، خراسان میں، افغانستان میں، بر صغیر میں یہاں پر ہے، اور ایران میں بھی، ایران کے اہل سنت بھی وہ بھی حنفی ہیں، ترکی میں بھی. تو ان علاقوں میں جو مسلمان تھے حنفی، وہ یوں سمجھیں کہ علم کلام کے لحاظ سے بھی وہ ماتوریدی کہلاتے ہیں. تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف لفظی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. عقائد کا اختلاف نہیں ہے، بس طرز استدلال کا اختلاف. اور بھی بہت سارے علماء اس زمانے میں آئے. اچھا دیکھیں، میں آپ کے سامنے صحاح ستہ والے حضرات کا بیان نہیں کر رہا ہوں. صحاح ستہ والا جو دور ہے وہ یوں سمجھے بنو عباس کے عروج کا دور ہے، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 250 سے لے کے سن 350 کے درمیان جو حضرات گزرے. تو اس زمانے میں حدیث پر بھی بہت زبردست کام ہوا ہے. اس میں ابو یعلا موصلی کی مسند ہے، وہ بہت زبردست کام ہوا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاجم لکھی ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، یہ سمجھے بہت زیادہ قیمتی ذخیرے ہیں حدیث کے. اچھا، ایک عجیب شخصیت اس زمانے میں ابن ابی الدنیا، انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے ایک سمجھے الگ طریقہ انہوں نے اختیار کیا لکھنے کا، جو اس سے پہلے بہت کم متعارف تھا، کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جائیں، ہر موضوع پہ الگ الگ کام کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو. چنانچہ انہوں نے ہر برائی کے اوپر، اور ہر پہلے تو ان کا ایک سلسلہ ہے ذم کا، یعنی برائیوں کی مذمت پر چھوٹی چھوٹی کتابیں الگ، جیسے ذم الکذب ہے، اور ذم الغیبہ ہے، ذم الملاہی ہے. اچھا، اس طرح فضائل کے اوپر الگ الگ کتابیں لکھی. ٹھیک ہے. اس طرح اخلاقیات پہ الگ الگ کتابیں لکھی.
تو ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک اعزاز یہ بھی ملا کہ خلفاء نے ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا، قصر خلافت میں ان کو اتالیق یا استاد کے طور پہ رکھا. تو اس لیے بعض خلفاء ایسے تھے جو امام ابن ابی دنیا کے شاگرد تھے. تو چاہے انہوں نے اور کچھ کیا ہو، ان کے اتنے کارنامے ان خلفاء کے ہوں یا نہیں، لیکن اتنی بات تھی کہ اتنے بڑے عالم سے پڑھنے کے بعد وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خلفاء بڑے مضبوط تھے. اور جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ علی بن عیسیٰ الجراح وہ بھی ان علماء میں سے ہیں. تو اگرچہ دنیا ان کو وزیر کے طور پہ جانتی ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑے عالم تھے. اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ وزراء کی تاریخ میں علی بن عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے خلفاء میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. تو یہ ان حضرات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوششوں سے ایسا وہ تو نہیں ہو سکا کہ آپ کہیں کہ ایک دم سے انہوں نے حالات کو تبدیل کر دیا ہو اور کوئی اچھی خلافت آ گئی ہو یا انقلاب آ گیا، اس طرح کا کوئی بہت بڑا سیاسی انقلاب، وہ تو نہیں ہوا. لیکن جو بہت ضروری چیز تھی کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو باطل فرقوں کے جال سے بچانا اور صحیح اسلام کا دفاع کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو اچھی چیزیں اور اخلاقیات اور سچائی اور صداقت کی اہمیت دلوں میں بٹھانا، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا کام بہت زیادہ اہم ہے. اور اسی طریقے سے مستند روایات کو، جیسے جو محدثین نے کام کیا سارا کہ احادیث میں گڑبڑ کا کام باطل فرقے یا قرامطہ اور یہ شیعہ وغیرہ بہت زیادہ کر رہے تھے، تو ان علماء نے جو حدیث پہ کام کیا زمانے کے اندر، تو اس فتنے سے بھی انہوں نے مسلمانوں کو الحمدللہ بچا لیا. اور یہی زمانہ تھا جب بعض صوفیہ کرام نے کام کیا، ان کا زیادہ کام امت کی اخلاقیات کی اصلاح پہ تھا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی اسی زمانے کے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. کتنا زیادہ انہوں نے کام کیا، زیادہ انہوں نے وقت بغداد میں گزارا. اسی طرح شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی زمانہ ہے خلافت عباسیہ کے زوال کا. ان کے جو والد تھے وہ تو دربار خلافت کے بڑے امیر تھے، بڑے یعنی رؤسا میں شمار ہوتے تھے. لیکن جو شبلی نے اس عہدے کو، دربار خلافت میں کے عہدوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ جو والد نے جو پیسہ جو چھوڑا تھا نا، وہ بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دیا. جو والد کا چھوڑا ہوا پیسہ تھا وہ تقریباً $2.25 کروڑ بنتے ہیں. وہ اتنی رقم ان کو ملی تھی ورثے میں. جو بھائیوں کو ملی ہوگی تو الگ ہوگی نا، جو ان کے حصے میں آئی، وہ ساری رقم اللہ کے راستے میں لوٹا دی. اور محنت اور ریاضت اور ذکر و عبادت اور امت کی اصلاح کی فکر، اسی میں ساری زندگی ان حضرات نے گزاری. تو یہاں پہ ہمارے آج کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو اگلے لیکچر میں ہم البتہ تھوڑی سی بات وہ جو بنو بوئے کی تھی وہ رہ گئی. آپ کو میں 4-5 منٹ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ بنو بوئے نکلے کہاں سے تھے؟ کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کروں گا کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ دیلمی، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ تو زیدی شیعہ تھے، لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ تشدد کی طرف مائل ہوتے گئے. ٹھیک ہے، تو ان میں جو یہ خاندان تھا ایک ماہی گیر کا، اس ماہی گیر کا نام تھا بوئے. ٹھیک ہے، نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل خالص اجمی تھا. وہ مچھلیاں پکڑتا تھا. 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کیا کرتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور بیچتے تھے. ٹھیک ہے، تو اتنا غریب گھرانہ تھا، لیکن لڑکے تینوں بڑے ہوشیار تھے. تو باپ نے ان کو کہا یار تم فوج میں چلے جاؤ. فوج میں بھرتی ہو گئے، مرداویج مجوسی کی فوج میں بھرتی ہو گئے. اور پھر وہ ایسا ترقی کر کے پھر وہ افسر بن گئے. اور پھر بعد میں انہوں نے مرداویج کے ساتھ بغاوت کر دی، اور پھر وہ بغاوت کر کے انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈال دی. اس کا نام رکھ دیا دولت بنی بوئے. اچھا، انہوں نے پھر وہ کام کیا جو اکثر بہت سارے سیاستدان کرتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جناب کوئی کسی موچی یا کسی جلاہے یا کسی اس قسم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے نا، وہ فوری طور پر اپنے نام کا کوئی بڑا وہ لگا لیتا ہے، جناب ملک فلاں صاحب، چودھری فلاں صاحب. تو ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ وہ اپنا جو نسب تھا نا وہ جوڑ دیا ایرانی بادشاہوں سے. ہم جی ایرانی بادشاہوں کی اولاد. اور ہر سیاستدان کے پیچھے یعنی ایک بیوقوفوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے خود کو سید کہلوا دیا تو یہ سید ہے. تو انہوں نے جب آپ کو ایرانی شاہوں کی اولاد قرار دیا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مان لیا کہ شاہ ایران کی اولاد ہے. ان میں بھائیوں میں جو سب سے چھوٹا تھا احمد بن بوئے، اس نے 334 ہجری میں اس نے اپنی فوج لے کے بغداد میں گھس گیا.
اور بغداد میں گھسنے کے بعد اس نے جو قبضہ کیا تو یہاں سے بویہی زمانہ شروع ہو جاتا ہے، عہد بویہی، اور عہد بویہی 116 سال تک رہا، 116 سال تک، اور اس 116 سال میں 5 خلفاء گزرے ہیں، میں ہم نے روک دیا تھا، دوسرا مطیع، تیسرا یہ جو خلفاء تھے جو بنو بوئے کے دور میں گزرے ہیں، مستکفی، مطیع، طائع، قادر، قائم، ان میں سے پہلے 3 تو بالکل ہی بے بس تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صرف ایک چیز تھی جو خلیفہ کے واقعی اختیار میں تھی، وہ تھا قاضی القضات کا تقرر، یعنی عدلیہ کا جو کس قاضی کو لگانا ہے کس کو ہٹانا ہے، بس وہ ان کے اختیار میں تھا، باقی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ہاں ظاہری جو آداب تھے وہ ہوتے تھے، یعنی خلیفہ جب دربار میں بیٹھتا تھا تو بنو بویہ کے جو یہ رؤسا ہیں یہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے تھے، جو شاہی آداب ہیں خلافت کے بجا لاتے تھے۔ تو لیکن یہ نمائشی احترام بھی تبھی تک تھا جب خلیفہ ان کے ساتھ چلتا تھا، اگر خلیفہ ان کی بات سے انکار کرتا، یا یہ جس اجتماعی تقریب میں خلیفہ کو بلاتے وہ کہتا میں نہیں جاؤں گا، کسی بات پہ خلیفہ اڑ جاتا، تو پھر یہ چھوڑتے نہیں تھے خلفاء کو۔ تنخواہ بھی خلیفہ انہی سے لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی یہ خلیفہ کا خرچہ تنخواہ بند بھی کر دیتے تھے، یہاں تک بھی صورتحال بعض اوقات پیدا ہو گئی کہ انہوں نے تنخواہ بند کر دی تو خلیفہ بیچارہ اپنا سامان بیچ بیچ کے گھر گزارا کرتا رہا۔ اچھا، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ پیچھے سے یہ لوگ زیدی تھے، پھر تشدد کی طرف آتے گئے تو حتیٰ کہ بالکل غالی شیعہ ہو گئے، جس زمانے بغداد پہ قابض تو بڑے غالی شیعہ تھے، اور ان کے سائے کے اندر اثنا عشری مذہب کو فروغ ملا ہے۔ اس سے پہلے اثنا عشریوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کچھ دو چار ہو سکتا ہے علماء ہوں، لیکن اثنا عشری باقاعدہ ایک مذہب کے طور پر، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو غالی شیعہ تھے بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ، اور ان کو اثنا عشری کا انہوں نے نام دے دیا، اور وہ 12 جو ائمہ کا جو عقیدہ ہے اس سے پہلے امت میں کبھی بھی نہیں آیا، وہ عقیدہ انہوں نے ان کچھ زرخرید علماء کے ذریعے گھڑ کے امت میں پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ مستکفی جو تھا وہ خلیفہ تھا جب یہ لوگ آئے تھے، تو پہلے انہوں نے مستکفی سے وہ خطابات مانگے، ہمیں جی بڑے بڑے خطابات دیں، تو اس نے جو احمد بن بوئے تھا جو بغداد پہ قابض تھا اس کو لقب دے دیا معز الدولہ، اس کا جو دوسرا بھائی تھا علی بن بوئے اس کو تو عماد الدولہ کا لقب پہلے ہی ملا ہوا تھا، خیر اس لقب کی تجدید کر دی۔ ایک بھائی تھا ان کا حسن بن بوئے، اس کو رکن الدولہ کا خطاب دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن جو یہ چھوٹا جو تھا نا احمد بن بوئے، اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک لقب آپ اور بھی دیں گے، بھئی کیا لقب چاہیے؟ مجھے ملک کا لقب چاہیے، تو اس کو ملک کا لقب بھی مل گیا، اور یہاں سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ عالم اسلام میں ملک کا جو لقب تھا نا بڑا چل پڑا وہ، یعنی آپ سمجھے اسٹائل بن گیا بڑے لوگوں کا، تو الملک العزیز، الملک الرحیم، الملک الناصر، الملک الفاضل، الملک الفلاں، یہ کوئی 3 صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ملکوں کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کچھ زمانہ تو بنو بوئے کے سائے میں مستکفی کا گزر گیا، پھر ایک دن انہوں نے بنو بوئے نے فیصلہ کیا کہ اس خلیفہ کو اب ختم کرنا ہے، چنانچہ یہ 22 جمادی الاخرہ سن 334 کو یہ واقعہ پیش آیا کہ احمد بن بوئے باادب دربار میں اپنے سرداروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو احمد بوئے نے اپنے 2 سرداروں کو اشارہ کیا، بھئی چلو اب منصوبے پہ عمل کرو، یہ دونوں آگے بڑھی خلیفہ کے پاس، تو خلیفہ بیچارہ اتنا سادہ سا، یہ سمجھا میری دست بوسی کے لیے آگے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے نا، جیسے ہاتھ چوم لو، انہوں نے ہاتھ پکڑے، جھٹکا دے کے اس کو تخت سے نیچے گرا دیا، اور وہیں سے انہیں اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور اس کی آنکھیں جناب انہوں نے اندھا کرا دیا، اس کو جیل میں ڈال دی، بیچارہ وہیں جیل ہی میں یہ چند سال کے بعد اس کی دنیا سے یہ رخصت ہو گیا۔ تو یہ پھر بنو بوئے کا دور جو ہے وہ پھر یہاں سے چل پڑا، چلتا رہا۔ تو یہاں بھی ایک سوال ہے، وہ سوال میں اس کا جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ تو اثنا عشری مذہب کو پھیلا رہے تھے، اور سارا ان کا جو زور تھا وہ سادات اور اہل بیت اور آل رسول، یہ سارا ان کا جو کہتے ہیں ڈرامہ جو تھا وہ یہی تھا،
ٹھیک ہے، جیسے آج کل سیاستدان ایک نعرہ پکڑ لیتے ہیں، اس نعرے پہ پوری قوم کو چلا دیتے ہیں، حالانکہ بالکل جھوٹا نعرہ ہوتا ہے، لیکن لوگ پاگل ہو کے لگ جاتے ہیں اسی کے پیچھے. تو وہ تھا آل رسول کی اطاعت اور آل رسول سے محبت وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب بنو بوئے خلفاء پر بھی قابض ہو گئے، جب چاہتے خلیفہ کو قتل کر سکتے تھے، تو انہوں نے تخت پہ کسی سید کو کیوں نہیں بٹھا دیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. انہوں نے بنو عباس کو ہٹا کیوں نہیں دیا؟ تو یہ سوال ہی کے اندر اس کا جواب ہے کہ اگر یہ بنو عباس کو بالکل ہٹا دیتے تو لازمی طور پہ سیدی کو بٹھانا پڑتا نا. جب سید کو بٹھاتے تو وہ سید تو سارے اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا. بنو عباس کے ساتھ تو یہ کر سکتے تھے، ان کو ذلیل کر رہے تھے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے تھے. اگر یہ کسی سید کو بٹھا کے پھر اس کے ساتھ ایسا کرتے تو خود ان کے اپنے شیعہ ان کے مخالف ہو جاتے. یا تم تو آل رسول کی محبت کا نام لیتے ہو اور پھر سید کو پکڑ کے بٹھاتے ہو، کبھی اس کو مار کے ہٹاتے ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا طریقہ اچھا ہے کہ نام بنو عباس کا رہے اور کام ہمارا چلتا رہے. تو یہ وہی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا غیر مرئی حکومت جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی سمجھیں اسی کی ایک مثال ہے. تو یہاں ہمارا آج کا درس یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کوئی سوال ہیں تو آپ 2-3 منٹ میں کر لیں، اور باقی میسیجز کے ذریعے بھی سوالات بھیجے جا سکتے ہیں. 116 سال میں 5 خلفاء کے نام آواز کٹ گئی تھی. 116 سال میں یہ 5 خلفاء تھے: مستکفی، اور اس کے بعد جناب مطیع، پھر طائع، پھر قادر، پھر قائم. ملک نہاری والے، یہ کون ہے جی ملک نہاری والے؟ ملک تو پھر یہاں ہمارے یہ مشہور ہوتا چلا گیا نا. ہمارے پاکستان میں کتنے خاندان، پنجاب میں تو ملکوں کا ایک ملک خاندان بہت ہیں، اور عام طور پہ پنجاب میں ان کو ملک کہا جاتا ہے، لیکن صحیح اس کا جو لفظ ہے وہ ملک ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.